اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی خود کو مصروف کیا ہوا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے بیکاز آپ باہر نہیں جا سکتے، تو گھر پر ایکٹیویٹیز کریں جس کے تھرو آپ کو یہ لاک ڈاؤن افیکٹ نہ کرے، مینٹلی یا فزیکلی آپ اس چیز سے افیکٹ نہ ہوں۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک پچھلے ٹاپک سے لنکڈ اپ ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ٹاپک میں کہا تھا کہ اسٹگما کے ٹاپک پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اس پہ ڈسکس کرنا جتنا اس ٹاپک پہ بات کرو اتنا ہی کم ہے، بیکاز یہ بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کسی بھی قسم کی ہیلپ لینے کو۔ مینٹلی اگر وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ہیلپ نہیں لے رہے ہوتے، وہ ہمارے نفسیات کے پاس نہیں جا رہے ہوتے، وہ سائیکیٹرسٹ کو اپروچ نہیں کر رہے ہوتے۔ صرف یہی ریزن ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یا مطلب ان کو مسئلہ ہوتا ہے بیسیکلی یہ کہ ہم اگر باہر جا رہے ہیں تو ہمارا کہیں فیوچر اس چیز سے افیکٹ نہ ہو جائے۔ آج اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیسیکلی اسٹگما کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ اسٹگما دو ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ دا ون از سوشل اسٹگما اینڈ دا ادر از سیلف پرسیوڈ اسٹگما۔ سوشل اسٹگما میں جو ہوتا ہے وہ جو مینٹل النس سے سفر کرنا ہوتا ہے بندہ، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ خوف نہیں ہوتا، بیسیکلی لوگ اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی جج کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی سوسائٹی میں لوگ جو مینٹل النس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، یا تم تو بیمار ہو، تم تو دماغی مریض ہو۔ اس سے کوئی سجیشن نہیں لے رہا ہوتا، اس کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں رہا ہوتا۔ اور انفارچونیٹلی ہم جہاں رہتے ہیں، ہمارے کلچر میں ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے مینٹل النس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایون بڑے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جب باہر آ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ کہتے ہیں پاگل جا رہے، یا پتھر مارتے ہیں، یا ایون آوازیں کستے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری سوسائٹی اس کو انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ اور بڑھا رہی ہے، دن بدن اور جو ہے وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو سوشل اسٹگما والی چیز ہے نا وہ آ جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ واقعی میں ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ چیز ان کو سٹاپ کرتی ہے۔ کسی بھی ماہر نفسیات کو، سائیکیٹرک کو، یا کسی بھی ایون کہ صرف سائیکیٹری یا اس کے ساتھ نہیں ہے یہ سین۔ اگر آپ ایڈز یا HIV کے پیشنٹس کو دیکھیں تو وہ بھی چھپا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بتا رہے ہوتے، بیکاز ان ڈس آرڈرس پہ انفارچونیٹلی ہم بات بھی نہیں کرتے، اور اگر ہم بات کرتے بھی ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیگیٹو اسٹگما یا نیگیٹو جو ہے وہ لیبلز اٹیچ ہیں اس چیز کے ساتھ، لیکن زیادہ سائیکالوجی اور سائیکیٹری میں ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سیلف پرسیوڈ اسٹگما ہے۔ سیلف پرسیوڈ اسٹگما میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے، سوسائٹی کچھ نہیں کہہ رہی، سوسائٹی سے اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ یہ چیز ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو، یا میں اگر کہیں سائیکیٹرک یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہی ہوں تو کہیں لوگ مجھ سے بات نہ کرنا چھوڑ دیں، کہیں لوگ مجھے پاگل نہ کہنا شروع کر دیں، یا کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کوئی مجھ سے ایڈوائس نہیں لے گا۔ سب لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے یا جا رہا ہے، اور اس سے میرا فیوچر افیکٹ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں سوچ کے خود اپنے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، ان کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے، سوشلی ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں خود کو، کسی سے بات نہیں کر رہے ہوتے، دوستیاں کم ہو جاتی ہیں، اگر ہوتی ہیں تو وہ اس سے بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ایون کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ بھی لوگ بات نہیں کرتے۔ بہت بڑے ایشو کی آپ بات بھی نہ کریں، جو انزائٹی کا ایشو ہے یہ نارمل ایک چیز ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر کوئی انزائٹی سے سفر کرتا ہے کہیں نہ کہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر وہ بڑا اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بات کر لیتے ہیں لوگوں سے، لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کو ان چیزوں سے انزائٹی ہو رہی ہے کہ ایگزام آ رہے ہیں تو انزائٹی شروع ہو گئی ہے، پڑھائی سے انزائٹی ہوتی ہے کہ ہمارے نمبر نہیں اچھے آئیں گے، یا کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لائک اگر ان کے اکیڈمک کو آپ دیکھیں بہت اچھا کر رہے ہوں گے، گھر میں بہت اچھے سے بات کرتے ہوں گے، سب سے بہت اچھے طریقے سے
مل لیتے ہوں گے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ سوشل کسی ایونٹ میں چلے جائیں گے تو وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. یہ سارے انزائٹی میں اور یہ ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز کو افیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کسی ایونٹ میں صرف اس لیے نہیں جا رہے کہ وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے اور لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، تو بیسیکلی یہ چیز ہے جس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے آپ نے. لیکن لوگ نہیں جاتے، لوگ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے کہ وہ کسی کو نہیں بتاتے کہ ہمیں کوئی انزائٹی ہے یا ہم کچھ کسی چیز سے سفر کرتے ہیں. تو اس بارے میں اب جب دونوں اس کو لے لیں، دونوں لائک ٹائپس میں سے کسی بھی بندے کو لے لیں، وہ بیسیکلی اپنا نقصان کر رہا ہے. وہ شاید آج یہ سوچ کے کہ دوسرے کیا کہیں گے یا میں کیوں جاؤں، میرے مسئلے کا حل کسی کے پاس ہوگا کیا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس میرے مسئلے کا حل ہو، یا میں کسی سے اپنا مسئلہ کیوں ڈسکس کروں. لیکن ایٹ دا اینڈ اس کے رزلٹ بہت برے آتے ہیں. یہ ایسی چیزیں جو بڑھتی جاتی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اگر آپ واقعی میں کسی سائیکالوجیکل النس سے سفر کر رہے ہیں اور آپ ڈائگنوس نہیں ہیں، لیکن آپ کو ڈائگنوسس مل سکتا ہے اگر آپ کسی کے پاس چلے، کسی ماہر کے نفسیات کے پاس چلے جائیں یا کسی ڈاکٹر کے سائیکیٹرک کے پاس چلے جائیں، تو یہ چیز ضروری ہے. آپ وقت پر ٹریٹمنٹ لیں گے. کسی کو میں بھی صرف آپ کے ڈاکٹر کو، آپ کے سائیکالوجسٹ کو پتہ ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ یہ بات نہیں بتائیں گے کسی کو اور آپ چھپاتے رہیں گے اور اسٹگما کے ڈر سے، لیبل کے ڈر سے، ساری چیزوں سے، تو ایٹ دا اینڈ چیزیں بہت افیکٹ کرتی ہیں. پھر وہ بہت چیزیں پھر یہ چیز بہت بڑھ جاتی ہے. اور پھر آپ اگر چلے بھی جاتے ہیں کسی کے پاس تو پھر ڈسکشن کا یا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حالات تب تک بہت بگڑ چکے ہوتے ہیں. تو پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر آپ خود سفر کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ارد گرد کوئی سفر کر رہا ہے، فیملی میں کوئی سفر کر رہا ہے، تو اسے سجیسٹ کریں کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ سننے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں، وہ آپ سے بات بھی کرتے ہیں. اور جہاں تک بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کانفیڈینشیلٹی جو ہے نا وہ بریک ہوتی ہے، ہمارے راز نہیں رہتے. تو اس چیز پر بھی خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکاز سائیکالوجسٹ ایتھکس، رولز، ریگولیشن کے تحت کام کرتا ہے. تو یہ چیز بالکل بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو ہنڈر نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ بھائی ہم کیسے جائیں. ہماری تو کوئی بات اگر سنے گا تو وہ کسی اور کو بتا دے گا. اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نئی ویڈیو بناؤں گی اور اس میں بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ کیسے کام کرتا ہے اور آپ کی کانفیڈینشیلٹی بریک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، آپ نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور میرا بھی جو پوائنٹ تھا میں نے اس کو کلیئر کیا ہوگا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.